Dear students of 12th class, myself बरकत चौधरी एक बार फिर आपके रूबरू आपकी होम क्लासेस में। मुझे उम्मीद है कि आपने जो गुज़श्ता 3 लेसन 12th की पर्सन बुक के पढ़े थे वह खूबी याद होंगे आपको, और आपने नोटबुक्स पे साथ साथ होमवर्क के तौर पे लिखा भी होगा। जो इस उम्मीद के साथ कि आपको पहले 3 सबक अच्छी तरह से याद हैं, आइए हम आज आपका चौथा सबक 4th लेसन शुरू करें। तो देखिए अपनी स्क्रीन पे पेज नंबर 11, और जिसके पास घर में बुक मौजूद है तो अपनी किताबें खोलिए और देखिए पेज नंबर 11 ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। दर्स चहारम 12th की पर्शन बुक का लेसन नंबर 4, वाजहा व जुमलाहा वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। जैसा कि हमने पहले 3 लेसन में पढ़ा तो उसी तरह से ये एक टेबल बना हुआ है। इसमें फ़ारसी अल्फाज हैं और उनके इंग्लिश मीनिंग साथ में लिखे हैं। हम उर्दू मीनिंग डिस्कस करेंगे। ज़बान, ज़ुबान का मतलब ज़ुबान ही उर्दू में भी, लैंग्वेज इंग्लिश में। हिंदसा पर्शियन लफ्ज़ है और इसका उर्दू ज्योमेट्री, इंग्लिश भी ज्योमेट्री। फ़ारसी तो जो हम पढ़ रहे हैं इसको इंग्लिश में पर्शियन कहते हैं, उर्दू में भी फ़ारसी कहते हैं। तारीख़, तारीख़ को उर्दू में तारीख़ ही कहते हैं, हिस्ट्री इंग्लिश में। ज्योग्राफ़ी तो ज्योग्राफ़ी को इंग्लिश में ज्योग्राफ़ी, उर्दू में भी ज्योग्राफ़ी। फ़िज़िक्स को कहते हैं शीमी, केमिस्ट्री। जामे शनासी ये समाजियात का इल्म, सोशलॉजी इसको इंग्लिश में कहते हैं। रियाज़ियात जिसको इंग्लिश में आप मैथमेटिक्स कहते हो और उर्दू में हिसाब। इंग्लिसी नहीं पढ़ना इसको इंग्लिसी इंग्लिश को कहते हैं पर्शियन में, और उर्दू में इसको अंग्रेज़ी कहेंगे। ज़ुबान हिंसा, ज्योमेट्री फ़ारसी, तारीख़, ज्योग्राफ़ी, फ़िज़िक्स, शीमी, केमिस्ट्री, जामे शनासी समाजियात का इल्म, रियाज़ियात हिसाब, इंग्लिसी अंग्रेज़ी। ये जो प्रोस हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें बहुत आसान है। अज़रा और कमील जो हैं वो स्कूल जाते हैं, तो एक कहानी बनाई है कि 2 बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, उनका रोज़मर्रा का क्या काम है, वो क्या क्या करते हैं। तो यकीनी तौर पे आपको इस अंदाज़ से देखिए कि जैसे आपके घर के 2 हों बहन भाई, तो वो स्कूल जाते हैं, वो कितना सबक पढ़ते हैं, क्या करते हैं। तो इस तरह का ये लेसन है। इसमें आपको फ़ारसी ज़बान सिखाई भी जा रही है और मोरल वैल्यूज़ भी आपकी बढ़ाई जा रही हैं, आप में मोरल वैल्यूज़ पैदा की जा रही हैं। आइए देखते हैं। अज़रा व कमील दर दबीरस्तान दर्स में ख़्वानंद। अज़रा और कमील स्कूल में सबक पढ़ते हैं। अज़रा ख़्वाहर कमील अस्त व कमील बरादर ऊस्त। अज़रा कमील की बहन है। अज़रा ख़्वाहर कमील यानी अज़रा कमील की बहन। तो ये ज़ेर जो लगा है ख्वाहर के नीचे, ये का के की को ज़ाहिर करता है। अज़रा ख्वाहर कमील, अज़रा कमील की बहन। अस्त है व कमील बरादर ऊस्त, और कमील उसका भाई है। ज़ाहिर सी बात है अगर वो उसकी बहन है तो उसका भाई ही होगा। व कमील बरादर ऊस्त, वो उसका भाई है, कमील उसका भाई है। अज़रा दर क्लास दहम व कमील दर क्लास द्वाजदहम हस्तंद। अज़रा 10वीं और कमील 12वीं जमात में पढ़ता है। द्वाजदहम 12वीं तो दहम हो गया 10वीं। अज़रा दर क्लास दहम, अज़रा 10वीं क्लास में, व कुमील दर क्लास द्वाजदहम अस्तन, और कुमील 12वीं जमात में पढ़ता है। सुबह बाहम अज खाना ब दबीरस्तान मीरावंद, और सुबह सवेरे इकट्ठे स्कूल जाते हैं। बहम अज खाना कहाँ से, घर से स्कूल, बदबीरस्तान मीरावंद स्कूल जाते हैं। सुबह इकट्ठे घर से स्कूल जाते हैं। कुमील 2 साल बुज़ुर्ग तर अज अजरास्त। अब बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो बुज़ुर्ग अगर किसी को कहा जाता है तो वो ये महसूस करता है कि मुझे बूढ़ा कहा है। बूढ़ा नहीं है, इस बुज़ुर्ग का मतलब हो गया बड़ा। बुज़ुर्ग फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका उर्दू है बड़ा, यानी एक से दूसरा बड़ा। 2 साल कुमील 2 साल बुजुर्ग तार आज अजरास्त, कुमील 2 साल अजरा से बड़ा है।
در دبیرستان ہر دو زبان فارسی و انگلیسی، ریاضیات، تاریخ، جغرافی، فزیک و شیمی میخواند. اسکول میں دونوں فارسی اور انگریزی زبان، حساب، تاریخ، جغرافیہ، فزکس اور کیمسٹری پڑھتے ہیں. شبہ کمیل در خانہ بعذرا کمک می کند. رات کمیل عذرا کو گھر میں مدد کرتا ہے. اب کیا ہے، یعنی یہ بہن بھائی ہیں، کتنا ان میں آپس میں اتفاق ہے کہ گھر کا جو کام ہے، اگر عذرا گھر کا کام کرتی ہے تو کمیل اس کی مدد کرتا ہے. شبہ رات کو، کمیل درخانہ بعذرا کمک می کند، عذرا کی مدد کرتا ہے، یعنی گھر کے کام میں بھی بچیوں کو گھر میں زیادہ کام ہوتے ہیں تو اس کام میں بھی وہ جو اس کا بھائی ہے اس کی مدد کرتا ہے. پیدرشان روز ہا ساعت ہشت بس سر کار میروت. ان کے والد ہر روز 8 بجے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں. پیدرشان ان کے والد ہر روز بسرے پیدرشان روز ہا ساعت ہشت ان کے والد ہر روز 8 بجے بسرے کار میروت اپنے کام پر چلے جاتے ہیں. وہ مادرشان درخانہ میماند اور ان کی والدہ گھر پہ ہی رہتی ہیں، ان کی ماں گھر پر رہتی ہے، تو اب عزت کے طور پہ لکھیں گے تو گھر پر رہتی ہیں. وہ خانہ را تمیز می کنت اور گھر میں صفائی کرتی ہے یا کرتی ہیں. برائے عیشاں غذا میں پزت. اب یہ سارے چلے جاتے ہیں، ان کے والد صاحب اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کی والدہ جو ہے بچوں کی کھانا تیار کرتی ہے. وہ مادر شان در خانہ میماند و خانہ را تمیز میں کند اور گھر کی صفائی کرتی ہیں. وہ برائے عیشاں اور ان کے لیے غذا میں پسند کھانا تیار کرتی ہیں، پکاتی ہیں. عذرا و اب اس سے آگے دیکھیے. عذرا و کمیل بعد از تمام کردن، یہ صفحہ نمبر 12 ہے. عذرا و کمیل بعد از تمام کردن کار خود با آشپز خانہ میں روند. عذرا اور کمیل اپنا کام ختم کرنے کے بعد از تمام کردن کار خود اپنے کام کو ختم کرنے کے بعد، تمام کرنا ختم کرنا، با آشپز خانہ میں روند کچن میں یا رسوئی میں جاتے ہیں، باورچی خانے میں. و مادر شاہ کمک میکند اور اپنی ماں کی مدد کرتے ہیں، اپنی والدہ کا ہاتھ کام میں بٹاتے ہیں. تو اس میں آپ کی مورل ویلیوز جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں کہ 2 بچے ہیں وہ کس طرح سے اسکول میں اکٹھے جاتے ہیں. ایک 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے، دوسرا 12ویں میں پڑھتا ہے. صبح اکٹھے اسکول جاتے ہیں اور 2 سال جو ہے کمیل اس سے بڑا ہے. کمیل 12ویں کلاس میں ہے، عذرا 10ویں میں ہے. ان کے والد بھی کام پہ جاتے ہیں، ان کی ماں جو ہیں وہ گھر کا کام کرتی ہیں. تو جب کمیل گھر رات کو ہوتا ہے تو اپنی بہن کا وہ ہاتھ بٹاتا ہے کام میں. تو اس طرح سے جب یہ فارغ ہو جاتے ہیں اپنے کام سے تو رات کو اپنی ماں کے ساتھ بھی ان کے گھر کے کام میں مدد کرتے ہیں. بہت اچھے بچے ہیں یہ، تو یقینی طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہی ہوں گے. تو آئیے ہم ایکسرسائز شروع کرتے ہیں. تمرین ایکسرسائز. سوال ہے زیرہ پاسف متحد، نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے. آیا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. آنسر دا فالوئنگ کوشچنس. پہلا سوال ہے آیا عذرا خواہر کمیل است. تو آپ اس کا لکھو گے، یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا اس میں. بلے، بلے کا مطلب ہے جی ہاں، بلے عذرا خواہر کمیل است، ہاں عذرا کمیل کی بہن ہے. دوسرا سوال ہے آیا کمیل برادر عذرا است. تو جب وہ اس کی بہن ہے تو وہی بات آ گئی، وہ اس کا بھائی ہے. بلے کمیل برادر عذرا است، کمیل عذرا کا بھائی ہے. عذرا درچی کلاسی است، عذرا کس کلاس میں ہے. تو آپ کو یاد ہوگا، ابھی میں نے ریوائز بھی کروایا آپ کو، عذرا در کلاس دہم است. تو چوتھا سوال ہے کمیل در چھ کلاس درس می خواند. کمیل کس کلاس میں پڑھتا ہے. تو آپ نے لکھنا ہے کمیل در کلاس دوازدهم درس می خواند، وہ 12ویں جماعت میں پڑھتا ہے. کمیل چند سال بزرگ تر از عذرا است. تو کمیل کتنے سال اس سے بڑا ہے. کمیل 2 سال. کتنے سال؟ 2 سال بزرگ تر از عذرا است. کمیل آیا شبہ کمیل با عذرا کمک می کند. کیا آیا شبہ کمیل با عذرا کمک می کند. بلے کمیل شبہ عذرا کمک می کند، وہ عذرا کی مدد کرتا ہے. پیدرشان 6 ساتے بس سر کار می رود. ان کے والد کس وقت کام پہ جاتے ہیں. پیدرشان ساعت 8 سر کار می رود. مادرشان در خانہ چی می کند. ان کی والدہ گھر پہ کیا کام کرتی ہیں.
تو مادر شان خانہ را تمیز میں کنند و برائے ایشاں غذا میں پزد، وہ گھر کی صفائی بھی کرتی ہیں اور ان کے لیے کھانا بھی تیار کرتی ہیں۔ تو آگے ہے ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو پرشین، یہ انگلش میں ہیں، اس کا پرشین بعض اوقات ایسے سوالات آپ کو ایگزام میں بھی آ جاتے ہیں۔ وٹ ڈے از ٹوڈے، امروز کے روز است، یعنی آج کیا دن ہے۔ وٹ ڈے از ٹوڈے، آج کیا دن ہے، تو آپ لکھیں گے پرشین میں امروز کے روز است۔ آگے ہے ٹوڈے از وینسڈے، آج بدوار ہے، تو اس کو پرشین میں لکھو گے امروز چہار شنبے است۔ آپ کو ہفتے کے دنوں کے نام اچھی طرح سے 11th میں یاد کروائے تھے، آپ نے اپنے اساتذہ اکرام نے یاد کروائے ہوں گے۔ تو وٹ ڈے واز یسٹرڈے، کل کیا دن تھا، اگر آج بدوار ہے تو کل کیا تھا، دی روز کے روز بود۔ آپ نے پرشن اسی کا لکھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے کہ کل کیا دن تھا آج کیا دن ہے۔ یہ جو انگلش لکھا ہے اس کا آپ نے فارسی لکھنا ہے۔ یسٹرڈے واز ٹیوزڈے، تو آپ لکھو گے وٹ ڈے واز یسٹرڈے، اس کو لکھو گے دی روز کے روز بود۔ تو آگے ہے یسٹرڈے واز ٹیوزڈے، دی روز سے شنبے بود۔ وٹ ڈے ول ٹمارو بی، کل کیا دن ہوگا، فردہ کے روز بود، فردہ ہونا کہ آنے والا کل، فردہ کے روز باشد، فردہ کی روز باشد۔ اور آگے ہے ٹمارو ول بی تھرسڈے، فردہ پانچ شنبے باشد، فردہ پانچ شنبے باشد۔ آئیے نیکسٹ پہ دیکھتے ہیں۔ اٹ از وارم ان سمر، اٹ از وارم ان سمر، در تابستان گرم بود، تابستان گرم است۔ آپ لکھ سکتے ہیں تابستان گرم است۔ اٹ واز کولڈ یسٹرڈے، دی روز سرد بود۔ اور 9واں ہے جملہ، آخری جملہ، اٹ واز کلوڈی لاسٹ نائٹ، دی شب ہوا ابرے بود، دی شب ہوا ابرے بود۔ اور آگے خالی جگہ ہیں، ان کو پور کرنا ہے۔ جاہ خالی را از واجہ ہے مناسب زیر پور کنید، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ کے ساتھ بھریے۔ فل ان دا بلینکس ود اپروپریٹ گیون ورڈس۔ تو آقای ناظم یک نامہ ڈیش، آپ نے لکھنا آقای ناظم یک نامہ می نویسد۔ دوسرا ہے تو یک توک ڈیش، تو یک توک می خری۔ تیسرا ہے این زن با بازار ڈیش، این زن با بازار می رود، آنہا آب ڈیش۔ یہ آگے 3 ہیں الفاظ دیے ہوئے، ان میں سے ایک آپ نے لکھنا ہے۔ آنہا آب می نوشند، ازرا کمیل را ڈیش، ازرا کمیل را می بیند، ازرا کمیل را می بیند۔ شما از پارک ڈیش، شما از پارک می آید۔ دانش آموز با مدرسہ ڈیش، دانش آموز با مدرسہ می رود۔ من میوہ ڈیش، می خورم می روم می آئم، ان میں سے ایک لکھنا ہے من میوہ می خورم۔ اور آخری جملہ ہے ما شمارا ڈیش، ما شمارا می بینے۔ تو اس طرح سے آپ کے یہ 3 سوالات بھی ایکسرسائز کے کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ کویشچن جو ہے وہ نیکسٹ ہم کریں گے، لیکن یہ آپ کو خود بھی آنا چاہیے۔ آج مصدر ہائے زیر، سیگا ہائے حال و گزشتہ بسازید، کنجوگیٹ دا پریزنٹ اینڈ پاسٹ ٹینس آف دا انفینیٹیو۔ تو یہ آپ کو نیکسٹ لیسن میں کروایا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ لیسن اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور آپ اپنی نوٹ بکس پہ ساتھ ساتھ ہوم ورک کے طور پہ بھی یہ لکھتے رہیں گے۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے فی امان اللہ، تھینکس اے لاٹ۔